السلام علیکم۔ ناول لاریب، قسط نمبر 8۔ نئی زندگی کو لاریب بالکل نئے انداز سے شروع کرنا چاہتی تھی۔ اپنے ماضی کی ہر یاد کو دفن کر کے زندگی کو وہیں سے شروع کرنا چاہتی تھی جہاں سے اس کے معصوم بچپن کی خوشیاں اس کی تقدیر سے چھن کر وقت کے بے رحم ہاتھوں میں دے دی گئی تھیں۔ گزرے ہوئے وقت کو وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو وقت گزر گیا اس کی تلخیوں کا زہر اب تک اس کی رگوں میں ٹیسے دے رہا تھا۔ ان تلخیوں کو ریان کی محبت، توجہ اور پیار نے مٹھاس میں بدل دیا۔ اب جو خلا رہ گیا تھا وہ اسے پورا کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن ریان نے استانی جی کو گھر بلانے کا اہتمام کر لیا۔ ناشتے کے بعد ریان ابھی کسی کام سے باہر گیا تھا۔ اب اسے اپنے کام کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی تھی۔ بابا کی وجہ سے وہ آفس نہیں جا پا رہا تھا مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ جاوید کی طرف چلا گیا۔ لاریب اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ لاؤنج میں اماں بھی کے ساتھ بیٹھی دوپہر کے کھانے کے لیے ہاتھ بٹانے لگی۔ اماں بھی اسے منع بھی کر رہی تھی۔ میں آرام کر کے تو تھک جاؤں گی، اب مجھے کچھ کام بھی کرنے دیں۔ وہ ان کے ساتھ سبزی بنوانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، وہ مسکرائیں۔ کچھ ہی دیر بعد چوکیدار نے کسی خاتون کے آنے کی اطلاع دی۔ ایک لمحے کو وہ پریشان ہو گئیں کہ کون ہو سکتا ہے۔ پھر چوکیدار نے دوبارہ آ کر بتایا کہ کوئی استانی جی ہیں۔ اچھا، انہیں اندر لے آئیں، وہ بولی اور اپنا دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک میٹھی سی آواز ابھری۔ لاریب اور اماں بھی نے ان کی طرف دیکھا۔ سر سے پاؤں تلک پردے میں لپٹی ایک پروقار خاتون وہاں کھڑی تھی۔ چہرہ بھی حجاب میں لپٹا ہوا پر نور دکھائی دے رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ لاریب اٹھ کر ان کے قریب آئی۔ میں استانی جی ہوں، بچی کو قرآن پڑھانے آئی ہوں، بہت دھیمے لہجے میں انہوں نے کہا۔ عطر کی دل فریب مہک ان کے وجود سے اٹھ رہی تھی۔ جی، لاریب بولی۔ وہ بچی کہاں ہے جسے قرآن پڑھانا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، مجھے پڑھنا ہے۔ لاریب نے جھجک کر کہا کہ وہ کہیں اس کا مذاق ہی نہ اڑائیں کہ وہ تو بچی سمجھ رہی ہیں جسے پڑھانا ہے۔ لاریب حیران رہ گئی جب انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بچپن میں پڑھا تھا، پھر بدقسمتی سے سلسلہ ٹوٹ گیا اور میں پڑھ نہ سکی۔ لاریب کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جب اللہ ہدایت عطا فرما دے اور پڑھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ آپ شوق اور لگن سے پڑھیں گی تو بہت جلد مکمل کر لیں گی۔ استانی جی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ابھی وضو کر کے سپارہ لے کر آتی ہوں، لاریب نے کہا اور انہیں سامنے صوفے پر بٹھایا۔ اماں بھی ان کے لیے چائے بنانے چلی گئیں۔ ریان کل ہی اس کے لیے 30 پاروں کا سیٹ لے آیا تھا۔ اس نے وضو کیا اور الماری کے سب سے اوپر والے خانے سے سیٹ میں سے پہلا پارا نکالا۔ اسے عقیدت اور احترام سے چوم کر دل سے لگا کر لاؤنج میں آ گئی۔ جب تک استانی باجی چائے ختم کر چکی تھیں۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو بیٹا، استانی جی نے بہت مشفق انداز میں اس سے کہا۔ آپ پہلے مجھے پڑھ کر سناؤ تاکہ میں اندازہ کروں کہ تمہیں کتنی محنت کی ضرورت ہوگی۔ استانی جی نے کہا تو لاریب نے سپارہ کھولا۔ سورہ فاتحہ کے مقدس حروف خوشبو میں بسے سبز اور سیاہ رنگوں میں اس کی نگاہوں کو بہت ترواہٹ دے گئے۔ وہ اٹک اٹک کر پڑھنے لگی۔ مجھے ابھی صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا، اس لیے اٹک اٹک کر پڑھ رہی ہوں استانی باجی، اس نے کہا۔ اس کا تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک تو قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اٹک کر پڑھنے کی دوہری محنت کا۔ اللہ پاک کو یہ مشقت بہت پسند ہے۔ استانی جی نے غور سے سنتے ہوئے اسے جواب دیا، اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اب آگے میں چند لائنوں کا سبق دوں گی جسے بار بار دہرانا ہے، استانی جی نے کہا اور اس کے سامنے تلاوت کرنے لگی۔ ہر لائن وہ بار بار دہرا رہی تھیں تاکہ لاریب کو مشکل نہ ہو اور وہ آسانی سے سمجھ سکے۔ پھر انہوں نے لاریب سے سنا۔ لاریب نے کچھ جھجک کر دہرانے کی کوشش کی۔ کئی مرتبہ کی مشق کے بعد اٹک اٹک کر وہ پڑھنے لگی۔ لاریب نے عقیدتوں کے ساتھ ان مقدس حروف کو زبان سے ادا کیا تو انہیں دل میں اترتا محسوس کیا۔ استانی جی ایک ایک حروف کو غور سے سنتی رہیں اور اس کے معنی بھی بتاتی رہیں۔ آدھ گھنٹے کی مشق کے بعد جب اس نے کئی بار مکمل صحیح پڑھا تو استانی جی بہت خوش ہوئیں۔ تمہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا بیٹی، بہت جلد تم اپنی منزل پا لو گی،
اللہ پاک تمہاری مدد کرے۔ اب میرے جانے کے بعد بھی سبق دہرانا۔ استانی جی نے ہدایت دی تو مسکرا کر اس نے ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ استانی جی کے جانے کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک دل میں آنسوؤں کے ساتھ ان مقدس حروف کو اتارتی رہی۔ دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا اور روح کو جیسے قرار مل رہا تھا۔ اس کا بے چین دل اور پیاسی روح اسی سکون اور قرار کی تو متلاشی تھی۔ اب وہ روزانہ ہی اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہنے لگی۔ اس کے اندر شوق اور لگن تھی، سب سے بڑھ کر جذبہ ایمان فروغ پا رہا تھا۔ خوف خدا ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتا۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جانا چاہتی تھی جہاں اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو۔ وہ اللہ کو دیکھے اور اللہ اسے دیکھے۔ میں تو تیری بہت گناہ گار ادنا سی غلام ہوں میرے مولا، میرے نصیب ایسے کہاں کہ تیرا دیدار نصیب ہو۔ احساس گناہ اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگتا تو پھر کتنی دیر تک بیٹھی روتی رہتی۔ ریان اس کے لیے اس دنیا کی سب سے قیمتی نعمت جیسا تھا جسے اس نے حاصل کر لیا تھا، مگر اب بھی اسے لگتا کہ وہ ادھوری ہے۔ وہ کس کی تلاش میں تھی؟ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ عشق مجازی کے بعد عشق حقیقی کو کھوجنے میں وہ اپنی ذات کو گم کر دینا چاہتی تھی۔ صبح ناشتے کے کچھ دیر بعد استانی جی آ جاتی تھیں۔ وہ اپنا نیا سبق شوق سے دہرانے لگتی۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت دے رہی تھیں تاکہ وہ جلد سے جلد قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرے۔ وہ اس کی زندگی کا یہ خلا کر دینا چاہتی تھیں۔ نئے دروازے اس کی ذات کے اندر کھلتے جا رہے تھے۔ تمہارے اندر ایک بہت اچھی اور نیک روح ہے جس سے تمہیں وہ دنیا چھوڑنے پر مجبور کیا جہاں تباہی تھی۔ اب تم اپنی اصل منزل کی طرف گامزن ہو اور مجھے یقین ہے تم اپنی لگن سے بہت جلد یہ منزل پالو گی۔ استانی جی اس کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں استانی جی، میرے اندر ایک آگ بھڑک رہی ہے، میں اس آگ میں تپ کر کندن بننا چاہتی ہوں۔ استانی جی سے وہ صرف قرآن پاک کی ہی تو تعلیم نہیں حاصل کر رہی تھی بلکہ بہت سی باتیں سیکھ رہی تھی۔ استانی جی دین کی بہت سی باتیں اسے بتاتی تھیں۔ وہ غور سے انہیں سنتی اور ان پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتی تھی۔ اللہ پاک تمہیں اپنی رحمت، نعمت اور خیر خیریت سے نوازے، پھر تم ان کی بہترین پرورش کرنا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے گا۔ جب عورت اللہ کی مرضی سے تخلیق کے عمل سے گزرتی ہے تو اس کی ہر نیکی کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ استانی جی نے اسے بتایا۔ کیا میرا اللہ مجھ سے راضی رہے گا؟ اس نے پھر پوچھا۔ کیوں نہیں بیٹا، تم نے اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے ہی تو سب کچھ چھوڑا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تم نے نیکی کے راستے پر چلنے کی طلب کی اور اللہ نے راستہ آسان بنا دیا، ریان کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا۔ ریان جیسا شوہر پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ تم خوش قسمت ہو بیٹی کہ تمہیں ایسے شخص کا ساتھ نصیب ہوا۔ بس اس کی قدر کرنا، اس کی خدمت کرنا، اسے راضی اور خوش رکھنا، اللہ تم سے راضی رہے گا۔ جس عورت کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو وہ عورت جنت میں داخل ہونے کی مستحق ہے۔ میں تو پور پور اس کی محبت اور احسانوں میں ڈوبی ہوئی ہوں استانی جی، میری روح بھی اس کی احسان مند ہے۔ میں تو اللہ سے ہر لمحہ یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ میری زندگی کی آخری سانس تک ریان کو مجھ سے راضی رکھے۔ انشاءاللہ، استانی جی بہت یقین کے ساتھ کہنے لگی۔ پھر بولی، میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار تم جیسی عورت دیکھی ہے جس کا ماضی سنگین اور رنگین رہا ہو مگر اس کا حال بہت اچھا ہے، اور مستقبل جانے کیوں؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ بیٹی، اللہ ہر شے پر قادر ہے، انسان کیا اور انسان کی بساط کیا، زندگی کے لمحے لمحے کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے اور غیب کا علم صرف وہی جانتا ہے۔ سب کچھ اس کی مرضی، رضا اور حکم سے ہوتا ہے، اسی لیے آنے والے وقت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب تم خود دیکھ لو، کیا تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں معلوم تھا کیا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری گناہ گار زندگی میں ایک فرشتہ بھی آئے گا۔ ہاں، انتظار اور خواہش ضرور تھی۔ تو پھر آنے والے وقت کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے آنے والا وقت تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا ہو۔ ہر حال میں بہتری کی امید رکھنی چاہیے، بس اللہ سے لو لگائے رکھو۔ آپ کا سایہ میرے سر پر رہا تو میں کچھ سیکھ جاؤں گی، اللہ کی مہربانی رہی تو میں اپنا علم تمہیں دے جاؤں گی۔ علم؟ وہ چونکی، کیسا علم؟ یہی سب نیکی اور بھلائی کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچانا،
بس ابھی تم لگن سے قرآن پاک کی تعلیم پر دھیان دو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے آنگن میں اللہ کی رحمت نعمت آنے سے پہلے تم قرآن پاک مکمل کر لو اور دہرا بھی لو، پھر بعد میں تم اپنے آپ کو بھی وقت دینا پاؤ گی۔ استانی جی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں استانی جی، مجھے بہت سکون ملتا ہے ان باتوں میں۔ دل چاہتا ہے میں آپ سے اللہ کی باتیں کرتی جاؤں، آپ سب کچھ بتاتی رہیں اور میں سنتی رہوں۔ اب تک ایسی باتیں کسی نے نہیں بتائیں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت ان اندھیروں میں گزار دیا ہے، اب جانے کتنی زندگی باقی ہے۔ میں اپنی باقی زندگی کی ہر سانس اپنے اللہ کے نام کرنا چاہتی ہوں، اسے پانا چاہتی ہوں۔ اس کی خوبصورت آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ شاباش بیٹی، تمہارا یہ جذبہ دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد اپنی منزل مقصود پا لو گی۔ اسی طرح ثابت قدم رہنا۔ استانی جی نے اپنے سفید آنچل سے اس کے رخساروں پر بہتے آنسو صاف کیے۔ میرے اللہ، مجھ پر مہربان ہو جا، میں تیری مہربانیوں کا ہر روپ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تیرے عشق میں کس طرح خاک ہوا جاتا ہے، اپنی ہستی کس طرح مٹا کر اپنے آپ کو فنا کیا جاتا ہے، میں اس کی انتہا تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ اس کے دل سے نکلنے والی ہر دعا آنسو بن کر بہنے لگی تھی۔ اللہ کی یاد میں نکلے ہوئے آنسو، اس کی توبہ کے گواہ اس کے آنسو، احساس ندامت اور ترک گناہ کے لیے بہنے والے آنسو اللہ کو کس طرح پسند نہ آتے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دعاؤں کی قبولیت کے لمحے تو اسی دن سے شروع ہو گئے تھے جب ریان نے ہدایت کی روشنی کا وسیلہ بن کر اس کی اندھیری دنیا میں قدم رکھا۔ اس کی دعائیں تو دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی تھیں اور دل کے اندر تو اللہ ہی تھا، شہرک سے بھی قریب۔ اس کی سچی اور پاکیزہ دعائیں فضاؤں میں کیسے بھٹک جاتی۔ ان دعاؤں کا ثمر ریان اب زندگی بھر کے لیے صاف تھا، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکر کے جتنے سجدے کرتی کم تھا۔ ریان کو اس گھر سے گئے کتنے دن ہو گئے تھے۔ اس کی صورت دیکھنے کے لیے صفیہ بیگم کا دل تڑپ رہا تھا۔ فون پر بات کر کے اس کی خیریت تو معلوم ہو جاتی تھی، مگر نگاہوں کی پیاس کیسے بجھتی، بے قرار ممتا کو کیسے قرار آتا۔ گھر کے ماحول میں خاموشی اور افسردگی چھا گئی تھی۔ حمیدہ بانو اب کم ہی ان کے پاس بیٹھتی اور ثمینہ تو کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ حمیدہ بانو بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ رہی تھیں۔ انہیں ریان پر غصہ بھی تھا اور اس کے واپس لوٹ آنے کا انتظار بھی تھا۔ سبھی اپنی جگہ اس کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کر رہے تھے، مگر اپنی زبان سے کچھ نہ کہتے۔ اب تو بخاری صاحب بھی بہت خاموش ہو گئے تھے۔ آفس سے واپس آتے تو بہت تھکے تھکے سے محسوس ہوتے۔ اب وہ سارا کام ریان کے سپرد کر کے آرام کرنا چاہتے تھے، مگر اپنی انا اور ضد آڑے آتی تھی۔ اس دن طبیعت کی خرابی کے باوجود وہ آفس چلے گئے، مگر واپسی پر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو صفیہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ حمیدہ بیگم بھی فکر مند ہوئیں تو انہوں نے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ بخار کے ساتھ تھکن اور کام کا سٹریس بھی تھا، اور اب ہمت بھی جواب دیتی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں ریان کو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا بھائی صاحب، حمیدہ بیگم نے کہا۔ وہ ریان کے ذکر پر خاموش ہو گئی، کہا کچھ نہیں اور نہ ہی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بخار کی وجہ سے بھی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اب ریان کو آفس بلا لیں، آپ بہت کام کر چکے، بہت تھک گئے۔ صفیہ بیگم نے بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ان کے منہ میں لگاتے کہا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر انہیں چیک کیا اور دوائیں لکھ دیں، مگر مکمل آرام کا مشورہ دیا اور 3-4 دن تو آفس نہ جانے کی مکمل ہدایت دی۔ انجیکشن کے اثر سے انہیں غنودگی ہونے لگی۔ ریان کو فون کر دینا، وہ کل سے آفس جانا شروع کرے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ میرے بعد اسی نے آفس سنبھالنا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، مگر اس گھر میں وہ اسی وقت آئے گا جب اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا۔ نیم غنودگی میں بھی انہیں یہ غم ستائے جا رہا تھا۔ میں اسے بتا دوں گی، ابھی آپ مکمل آرام کریں اور کچھ نہ سوچیں، صفیہ بیگم نے ان کا سر دباتے ہوئے کہا تو انہوں نے آنکھیں مون لیں۔ بھابی، میں ثمینہ سے کہتی ہوں ماموں کے لیے سوپ بنا دے، حمیدہ بانو نے ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ صفیہ بیگم سوچ رہی تھیں کہ وہ ریان کو فون کرنے کی بجائے خود ہی اس سے ملنے چلی جائیں۔
جاوید سے رابطہ کرنے کا وہ بہت دنوں سے سوچ رہی تھی، وہی انہیں ان کے گھر لے جا سکتا تھا، اور یہ کام وہ بہت رازداری سے کرنا چاہتی تھی۔ شام کے سرمئی دھندلکوں کو رات کی سیاہی نکل رہی تھی، مگر وہ اپنے ساتھ امید کا روشن دیا لے کر اس کے گھر کی دہلیز پار کر آئیں۔ اماں بھی نے انہیں بہت عزت و احترام کے ساتھ لاؤنج میں بٹھایا، حالانکہ وہ انہیں جانتی نہ تھی، مگر ریان کی مہمان تھی، اسی لیے بہت قابل احترام تھی۔ انہیں وہاں بٹھا کر اماں بھی کچن میں چلی آئیں۔ صفیہ بیگم دھیرے دھیرے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگیں۔ نفاست اور سادگی کا بہت اچھا امتزاج انہیں محسوس ہوا۔ بھینی بھینی سی خوشبو پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ لارے مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے ابھی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اور صفیہ بیگم اسے بہت حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لاریب نے سلام پھیرا اور ان کی طرف دیکھا۔ آپ؟ اس نے حیران نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور پھر ان کی طرف لپکی، انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، صفیہ بیگم نے جواب دیا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آسمانی دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ممتا کا نور اور عبادت کا تقدس انہیں اس کے چہرے پر نظریں ٹکانے پر مجبور کر گیا۔ لاریب کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خوشی کا احساس اس کی آنکھوں سے عقیدت بن کر جھلکنے لگا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آنٹی، وہ خوشی سے کانپتی آواز میں بولی۔ ریان کہاں ہے؟ میں اس سے ملنے آئی ہوں۔ کیا کروں؟ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوں، بہت دنوں سے اسے دیکھا نہیں، دل بہت تڑپ رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے۔ ریان نماز پڑھنے مسجد گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ اتنے میں سامنے ہی ریان آتا دکھائی دیا۔ اس نے ماں کو وہاں دیکھا تو دل اور آنکھیں بھر آئیں۔ ماں اور بیٹے نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور بہت دنوں کی پیاس بجھائی۔ صفیہ بیگم اسے بار بار چومتی جاتیں اور روتی جاتیں۔ تم نہ آئے تو میں ملنے چلی آئی، جاوید سے رابطہ کیا تھا میں نے، اور بس چند منٹ ہی میرے پاس۔ تمہارے بابا میرے آنے سے پہلے آ گئے تو مشکل ہو جائے گی، ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تم کل سے آفس جانا شروع کرو، یہ تمہارے بابا کا پیغام ہے جو میں فون پر دے سکتی تھی، مگر تمہیں دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں۔ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلی آئی۔ یہاں آ کر مجھے اس گھر کا ماحول دیکھ کر اچھا لگا، جبکہ میرے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں امی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتی، ابھی تمہارے بابا اپنے دوست کے ساتھ گئے تو میں نے جلدی سے جاوید کو فون کر کے بلایا، وہی مجھے چھوڑ کر گیا ہے۔ میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ نہیں بیٹا، میں بالکل نہیں بیٹھ سکتی، تمہیں اور تمہارے گھر کو دیکھنا تھا کہ تم کس حال میں ہو۔ خوشی ہوئی مجھے سب دیکھ کر۔ تم آفس جوائن کرو، پھر آہستہ آہستہ گھر کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ انہوں نے اسے امید دلائی تو لاریب نے بھی بہت اطمینان محسوس کیا۔ صفیہ بیگم جانے سے پہلے لاریب کی طرف پلٹیں، کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ خوش رہو اور میرے بیٹے کو بھی خوش رکھنا۔ مجھے ریان نے تمہارے بارے میں بتایا تھا، میں ماں ہوں اور ریان میرا اکلوتا بیٹا، میں اس کے بغیر اور وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے آج مجبور ہو کر چلی آئی ہوں۔ ممتا تو ہار ہی جاتی ہے، اب تم بھی اس احساس سے گزرنے والی ہو تو تمہیں احساس ہوگا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ لاریب کی آنکھوں میں بھی تشکر کے آنسو امٹ آئے، وہ کچھ نہ کہہ سکی، بھیگی آنکھوں سے عقیدت سے انہیں دیکھتی رہی۔ امی، مجھے یقین ہے لاریب آپ کو کبھی مایوس نہ کرے گی۔ اب میں چلتی ہوں، تمہارے بابا نہ آ جائیں، وہ بولیں۔ ہم آپ کو چھوڑ کر آئیں گے، ریان نے کہا۔ چلو لاریب، اس نے لاریب کا ہاتھ تھام لیا۔ سارا راستہ وہ بہت خوش رہا۔ گھر کے دروازے پر صفیہ بیگم کو اتارا۔ بابا کی گاڑی نہیں کھڑی تھی۔ صفیہ بیگم نے اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے فون کر کے ساری صورتحال سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میں کل آفس چلا جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں، بس میرے اور لاریب کے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش ضرور کریں، ریان نے بہت محبت سے ان سے کہا۔ اب تم جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، صفیہ بیگم نے اس سے کہا اور اندر چلی گئیں۔ ریان نے بھی تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ریان نے بہت خوشگوار موڈ میں لاریب کی طرف دیکھا۔
دیکھا لاریب، اپنی دعاؤں کا ثمر، برف پگھلنے لگی ہے اور مجھے یقین ہے ایک دن تم بابا کا دل بھی جیت لو گی۔ اللہ پاک وہ دن جلدی لائے تاکہ آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ خوشی اور عزت سے رہیں۔ وہ بولی، اور تم؟ میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں ریان۔ وہ بہت مان سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اور ہمیشہ رہو گی، ریان نے پورے یقین سے کہا، اور پھر گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے آگے روک دی۔ آج اس خوشی میں اچھا سا کھانا کھائیں گے اور پھر لانگ ڈرائیو۔ ریان نے اپنا پروگرام اسے بتایا تو وہ بھی انکار نہ کر سکی۔ ریان کی خوشی اس کی خوشی تھی۔ آج کئی دنوں کے بعد ریان نے اپنے آفس کا رخ کیا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے آفس کے ہال میں داخل ہوا، چپراسی سے لے کر مینیجر تک تمام سٹاف نے اپنی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ السلام علیکم سر۔ ویلکم بیک سر۔ خوش آمدید سر۔ کئی استقبالیہ جملوں اور مسکراہٹوں کو وصول کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ شاہد صاحب اس کے ساتھ تھے۔ یک بستہ ماحول نے اسے بہت سکون دیا۔ وہ بغور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ بخاری صاحب نے بہت شوق سے اس کا یہ آفس اپنی نگرانی میں ڈیکوریٹ کروایا تھا، شاہد صاحب نے بتایا۔ ریان نے گہری سانس لی اور پھر سامنے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صاف ستھری کشادہ میز کی سیاہ چمکتی ہوئی سطح پر ایک طرف چند فائلز رکھی تھیں، دوسری طرف ٹیلی فون اور درمیان میں لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ سامنے کی دیوار پر ایک بڑی LED نصب تھی اور سائیڈ کی دیوار پر صادقین کی خطاطی کا ایک شاہکار آویزہ تھا۔ ریان نے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ آپ کو اپنی سیٹ بہت مبارک ہو بیٹا۔ مجھے امید ہے بخاری صاحب کی طرح آپ بھی اس فرم کو اپنی محنت اور صلاحیت سے مزید ترقی دیں گے۔ بخاری صاحب آج طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دفتر نہیں آ سکے، ورنہ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ شاہد صاحب نے تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا اور اپنے انداز میں فرم کو لے کر چلوں گا۔ مجھے بابا نے یہاں بھیجا ہے، ریان نے جواب دیا۔ جی، اب آپ کو ہی تو یہ سب سنبھالنا ہے۔ جی انشاءاللہ، وہ پورے یقین سے بولا۔ سر، آپ کے لیے چائے کافی؟ شاہد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، ابھی کچھ نہیں، میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ میں بابا کے کمرے میں جانا چاہتا ہوں، ریان نے کہا۔ جی ضرور، ان کا آفس کھلا ہی ہے۔ شاہد صاحب کے ساتھ وہ اٹھ کر باہر کی طرف آیا۔ ساتھ ہی بخاری صاحب کا کمرہ تھا۔ وہ اندر آیا تو سامنے بابا کی خالی کرسی دیکھ کر اسے ایک لمحے کو دکھ سا ہوا۔ ان کے درمیان رنجشوں نے فاصلہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ اداس سا ہو کر باہر آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کچھ ضروری پروجیکٹس کی فائلیں شاہد صاحب سے منگوائیں اور ان کے بارے میں ان سے بریفنگ لینے لگا۔ اس نے آتے ہی اپنا کام شروع کر دیا تھا اور کام میں اتنا منہمک ہوا کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ شاہد صاحب نے آ کر لنچ کا پوچھا تو گھڑی میں وقت دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں گھر جا کر لنچ کروں گا، اس نے جواب دیا اور باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر گاڑی کا رخ بخاری ولاس کی طرف موڑ دیا۔ وہ اچانک گھر میں داخل ہوا۔ سبھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صفیہ بیگم کھانا لگوا رہی تھیں۔ اب دیکھا تو بے اختیار اس کی طرف لپکی۔ حمیدہ بانو نے بھی اسے دیکھا تو خوش ہو کر اس کی طرف آئیں۔ ریان ماں سے گلے مل رہا تھا اور ماں دیوانہ وار اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ حالانکہ کل ہی ان کی ملاقات ہوئی تھی، مگر ممتا تو بے اختیار تھی نا۔ ریان بھی اپنے پیار کا اظہار کر رہا تھا۔ کل آپ خیریت سے پہنچ گئی تھی نا؟ بعد میں کوئی پریشانی تو نہ ہوئی؟ مجھے بہت فکر تھی، وہ سرگوشی کے انداز میں ان سے پوچھنے لگا۔ نہیں، تمہارے بابا میرے بعد آئے تھے اور تمہاری پھپھو کو تو پتہ ہی نہ چلا، صفیہ بیگم نے بھی آہستہ سے بتایا۔ یہ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں ماں بیٹا میں؟ حمیدہ بانو نے قریب آ کر مسکرا کر پوچھا۔ ابھی تو بہت ساری باتیں کرنی ہیں امی سے۔ وہ پیار سے انہیں اپنی باہوں میں لے کر صوفے تک آیا، انہیں بٹھایا، پھر حمیدہ بانو سے بولا۔ اس کی آواز سن کر سمینہ بھی کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ریان کو دیکھا تو جیسے پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ تو اس ناگن کا نشہ اتر ہی گیا اور گھر کا راستہ یاد آ گیا۔ وہ خوشی سے سوچتی اس کے قریب آ گئی۔ کیسے ہو ریان؟ آج کیسے گھر یاد آ گیا؟
وہ شکوہ کرنے کے انداز میں پوچھنے لگی، یہ میرا گھر ہے، میں جب چاہے آ سکتا ہوں۔ ریان نے اس کے شکوے کو نظر انداز کر کے جواب دیا، یہ دل بھی تو تمہارا گھر ہے ریان، تم اس دل کے دروازے پر کب دستک دو گے؟ سمینہ نے نگاہوں میں اپنا دل رکھ کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے بخاری صاحب کی طرف بڑھ گیا۔ بیماری اور نکاہت کے باعث وہ اٹھ نہ پا رہے تھے۔ شکر ہے تمہیں اپنی زندگی کے علاوہ کچھ نظر آیا، بخاری صاحب نے شکوہ کیا۔ یہ شکوے شکایت بعد میں کر لیجئے گا بھائی صاحب، خیر سے اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے، آپ بھی سکون سے کھانا کھائیں اور اسے بھی کھلائیں۔ حمیدہ بانو نے ان کی طرف پیار بھری سرزش سے دیکھا۔ آفس سے آ رہے ہو؟ بخاری صاحب نے پوچھا۔ جی، مجھے شاہد نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ تم نے آج سے آفس جوائن کر لیا ہے۔ خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کر کہ تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا۔ اب تم نے ہی یہ سب سنبھالنا ہے۔ میں ساری زندگی کام کر کے اب تھک گیا ہوں، اب صرف تم لوگوں کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخری بات انہوں نے سمینہ کی طرف دیکھ کر کہی، جس کے چہرے کی اداسی اب ریان کے آنے سے خوشی میں بدل رہی تھی۔ مجھے پہلے بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا بابا، بس آپ ہی ناراض ہو گئے تھے۔ ریان نے سمینہ کو نظر انداز کر کے کہا اور اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ جو تمہارا قانونی، شرعی اور موروثی حق ہے، میں اسے تمہیں محروم نہیں کر سکتا، وہ تو تمہیں ملنا ہی ہے۔ بخاری صاحب نے کہا، اس کے علاوہ بھی میرے حق ہیں بابا، جنہیں آپ اہمیت نہیں دے رہے اور نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ اب اس خاص موضوع کی طرف آنا چاہ رہا تھا، یعنی لاریب کو اس گھر میں آباد دیکھنا۔ وہ حق تم استعمال کر چکے ہو ہماری مرضی کے خلاف۔ بخاری صاحب کے لہجے میں سختی آ گئی۔ آپ دونوں سکون سے کھانا کھا لیں، پھر باتیں کر لیجئے گا۔ صفیہ بیگم نے بخاری صاحب کا موڈ بدلتے دیکھ کر کہا۔ ریان نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو بخاری صاحب بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد بخاری صاحب نے سمینہ کو چائے بنانے کا کہہ دیا اور خود ریان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم آج یہاں آئے ہو اپنی مرضی سے، مجھے اچھا لگا۔ دیکھو ریان، میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی اور ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے اپنی مرضی سے جو کرنا تھا کر لیا، اب تمہیں میری مرضی سے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ بخاری صاحب نے پھر پرانی بات چھیڑ دی۔ جو آپ چاہتے ہیں بابا، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم میری اکلوتی اولاد ہو اور میں تمہیں اس گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب تم اکیلے یہاں آ کر رہو، اور میں لاریب کے بغیر اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا۔ یہ تم سمینہ کے ساتھ ہی نہیں، ہمارے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہو ریان۔ تمہیں سمینہ سے ہر صورت شادی کرنا ہوگی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو سمینہ اور تمہاری پھپھو کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں۔ سمینہ کے لیے میں ہی کیوں، مجھ سے بہت اچھے رشتے سے مل سکتے ہیں۔ ریان نے جواز ڈھونڈا۔ اس فلم ایکٹریس کو بھی کمی نہ تھی، صرف تم ہی کیوں؟ بخاری صاحب نے فوراً جواب دیا۔ ریان ان کی بات پر ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ سمینہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لاکھ تم سے اچھے رشتے مل جائیں، مگر بچپن کی محبت اس کے دل اور روح میں جڑیں پکڑ چکی ہے، اور یہ جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ انہیں اکھاڑا تو سمینہ بھی زندہ نہ رہ سکے گی۔ بیٹی کی محبت نے حمیدہ بانو کو بھی بولنے پر مجبور کر دیا، مگر میں نے کبھی سمینہ کو ایسے خواب نہیں دکھائے۔ یہ آپ سب کی غلطی ہے کہ مجھ سے میری مرضی جانے بغیر اتنے بڑے فیصلے کر لیے، ریان نے کہا۔ بزرگوں کو اور خاص طور پر ماں باپ کو اپنی اولاد کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ بخاری صاحب نے دلیل پیش کی۔ میں جب بھی آتا ہوں آپ یہی مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، ریان اب چڑھ کر بولا۔ اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ لاریب کو فوراً طلاق دو اور سمینہ سے شادی کرو۔ یہ مسئلے کا حل نہیں، میری اور لاریب کی بربادی ہے، اور اب اس حال میں تو میں اسے کوئی دکھ دینا نہیں چاہتا، اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ریان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کیا؟ بخاری صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ سب کو یہ جان کر خوشی نہ ہوگی، مگر میں بہت خوش ہوں۔ میری فیملی بننے جا رہی ہے۔ میں لاریب کے ساتھ اپنی اس دنیا میں بہت خوش ہوں۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ یہ بات ختم کریں اور مزید بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتے۔
ریان نے تنگ آ کر اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ صفیہ بیگم کے سوا وہ سب اس کی خبر پر حیران تھے اور ثمینہ کے دل پر ایک بار پھر بجلی گری تھی۔ اس کے خواب پورے ہونے سے پہلے ہی مرجھا رہے تھے۔ اس کی خوشیوں میں لاریب کا کانٹے بچھا رہی تھی۔ اس کا تڑپنا تو لازم تھا۔ دیکھو ریان، یہ کوئی بہت انوکھا کام نہیں کرنے جا رہے جو تم اس سے ابھی طلاق نہیں دے سکتے۔ ایک دن تو تمہیں یہ کام کرنا ہی ہے۔ بخاری صاحب کی ضد نہ ٹوٹی۔ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ریان نے بھی اسی لمحے جواب دیا۔ اللہ نہ کرے بیٹا، ماں کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو۔ صفیہ بیگم نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں فی الحال اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس گھر میں نہ آؤں تو نہیں آؤں گا، مگر مجھے مجبور نہ کریں۔ نہیں بیٹا، اب ایسا نہ کرنا، اپنی ماں کا خیال کرو۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ دن میں نے تمہارے بغیر کیسے گزارے ہیں۔ اب پھر جانے کی بات نہ کرنا۔ صفیہ بیگم اس کے قریب آئیں۔ میں بھی آپ سب سے بہت پیار کرتا ہوں، پھپھو کی دل سے عزت کرتا ہوں، اور ثمینہ سے میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ میں خود اس گھر کے بغیر نامکمل ہوں، مگر لاریب کے بغیر بھی ادھورا ہوں۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر مجھے اس گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے بھی قبول کر لیں۔ یہ میری زندگی میں ناممکن ہے۔ تم کیوں بار بار مجھے سختی کرنے پر مجبور کرتے ہو بیٹا؟ بخاری صاحب نے اب دکھ سے کہا۔ بابا، اب ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں تو شاید میرا فیصلہ غلط نہ لگے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آفس بھی نہیں آؤں گا، دوسری جاب ڈھونڈ لوں گا۔ تم کیوں جاب کرو گے؟ یہ سب کچھ تمہارا ہے، کاروبار بھی اور گھر بھی۔ بس تم ہی ضد چھوڑ کر اپنے بابا کی بات مان لو۔ صفیہ بیگم نے بڑے مان سے اس کی طرف دیکھا اور تھک ہار کر بولی، جو چکی کے دو پارٹوں میں پس رہی تھی۔ لاریب کو طلاق تو کسی صورت نہ دوں گا، اس نے اٹل لہجے میں کہا، اور اب سب کو حیران پریشان چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ صفیہ بیگم ممتا سے مجبور ہو کر اس کے پیچھے لپکیں، مگر بخاری صاحب کی تیز آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ جانے دو اسے، وقت کی ٹھوکر اسے ہمارے در پر واپس ضرور لائے گی۔ ان کا لہجہ ان کی سخت آواز کی طرح صفیہ بیگم کے دل اور سماعتوں پر ہتھوڑا بن کر برسا۔ وہ واپس لوٹ آئیں۔ حمیدہ بانو کی حالت صدمے سے غیر ہو رہی تھی۔ ثمینہ انہیں سنبھالتے ہوئے بخاری صاحب کو آواز دے رہی تھی۔ بخاری صاحب فوراً بہن کی طرف پلٹے اور انہیں سنبھالا۔ تم پریشان ہو کر اپنی طبیعت خراب نہ کرو حمیدہ۔ میں ریان کی یہ بات ہرگز نہ مانوں گا۔ میں تم دونوں کے ساتھ اس کی زیادتی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے بہن کو دلاسا دیا اور ثمینہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا۔ میں اپنی بیمار بہن کو مزید دکھی نہیں ہونے دوں گا۔ ثمینہ کے حق کے لیے جو کچھ ہو سکے گا کروں گا، اور مجھے معلوم ہے اب مجھے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو تسلیاں دیں اور حمیدہ بانو کے لیے ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ 3 دن میں حمیدہ بانو کی طبیعت سنبھل گئی۔ صفیہ بیگم اپنا فرض ادا کرتے ان کی تیمارداری کر رہی تھیں اور انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دیکھو حمیدہ، اس طرح اپنی طبیعت خراب کرنے اور اپنے آپ کو ہلکان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم یہ سوچو کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ثمینہ کو کون دیکھے گا؟ ہمیں تو ہمیشہ سے بھائی صاحب نے ریان کا ہی آسرا دے رکھا ہے نا بھابھی۔ اب مجھ سے ثمینہ کا غم دیکھا نہیں جاتا۔ حمیدہ بانو نے نم لہجے میں شکوہ کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو حمیدہ، اولاد کا دکھ مار ڈالتا ہے۔ مجھے دیکھو، میں بھی تو ایک ماں ہوں۔ ریان میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کے گھر میں خوشی آنے والی ہے اور میں اسے مبارکباد بھی نہیں دے سکی، کھل کر اپنی خوشی کا اظہار بھی نہ کر سکی۔ میری مجبوری بھی تو دیکھو، میں بھی تو ریان کی جدائی برداشت کر رہی ہوں۔ تمہارے بھائی کی ضد کی وجہ سے میرا بیٹا اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی بے گھر ہے۔ کیا مجھے اس بات کا دکھ نہیں؟ صفیہ بیگم نے اپنے دل کی بات کہی۔ وہ بے گھر تو نہیں ہے بھابھی، بڑے آرام اور سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ اب باپ بھی بننے والا ہے، آفس بھی جا رہا ہے، کاروبار سنبھال رہا ہے۔ اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی نا؟ سب دکھ تو میری بیٹی اٹھا رہی ہے، ایک بے آس زندگی۔ حمیدہ بانو کے لہجے میں رشک سے زیادہ حسد محسوس کیا تھا۔ صفیہ بیگم نے، کاروبار اسی کا ہے، اسی نے سنبھالنا ہے۔ اگر تمہارے بھائی غصے اور ضد میں اسے کاروبار سے الگ کر دیں
اور گھر سے بے دخل کر دیں تو کل کو اس کی شادی سمینہ سے ہوئی تو وہ کس طرح سمینہ کو سنبھالے گا؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا اس کے پاس، کاروبار تو اسی نے سنبھالنا ہے۔ تمہارے بھائی صاحب کی طبیعت اب زیادہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تمہیں تو میرے بیٹے پر فخر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ میں یہ فخر اس وقت کروں گی بھابھی جب وہ میری بیٹی کو دیے گئے دکھوں کا ازالہ کرے گا اور اسے اپنائے گا۔ تھوڑا انتظار کر لو حمیدہ، اسے کاروبار سیٹ کر لینے دو، اور پھر لاریب کو وہ اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ایک ماں اور عورت ہونے کے ناطے اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ ذرا ماں بن کر ممتا کی مجبوری کے احساس کو محسوس کرو۔ 6-7 مہینے یوں گزر جائیں گے جب تک ہم اپنی تیاری کرتے رہتے ہیں شادی کے لیے۔ صفیہ بیگم نے پیار اور سکون سے سمجھایا تو وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ بخاری صاحب کو صفیہ بیگم تو نہ سمجھا سکیں، مگر حمیدہ بانو کی بات ان کی سمجھ میں آنے لگی۔ ان کے خیال میں صفیہ بیگم جو اب ریان کی حمایت کر رہی تھی وہ ان کی ممتا کا تقاضا تھا، مگر حمیدہ بانو نے وہی بات ان کے کان میں ڈالی تو انہوں نے چند ماہ انتظار کر لینے کی مجبوراً حامی بھر لی۔ مگر جب سمینہ کو ریان کے لیے اداس، پریشان اور بے قرار دیکھتے تو انہیں پھر ریان اور لاریب پر بے انتہا غصہ آنے لگتا۔ دل چاہتا کہ اسی وقت ریان کو سمینہ کے سامنے لا کھڑا کریں۔ حمیدہ بانو بھائی کے ساتھ صفیہ بیگم کا مشورہ دہرانے لگی۔ بھائی صاحب، آپ نے اگر طیش میں آ کر ریان کو کاروبار سے الگ اور گھر سے بے دخل کر دیا تو کل کو یہ بات میری سمینہ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی۔ ریان کو آج یا کل سمینہ سے شادی تو کرنی ہی ہے۔ ہمیں ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ اور لاریب کا کیا ہے؟ جس طرح سے اچانک وہ ریان کی زندگی میں آئی اسی طرح سے اچانک جا بھی سکتی ہے، تو ہم کیوں اپنے بچوں کے مستقبل کو خدشے میں ڈالیں؟ آخر کو سمینہ کو اس گھر کی بہو بن کر سب کچھ سنبھالنا ہے۔ حمیدہ بیگم نے اطمینان سے ساری بات ان کے گوش گزار کی۔ لاریب کو ریان کی زندگی سے جانا ہی ہوگا، مگر اب مجھے اس کے لیے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بخاری صاحب کچھ سوچ کر بولے، آپ ریان سے مزید تعلقات خراب نہ کریں، بلکہ اسے اس گھر میں آنے کی اجازت دے دیں۔ سمینہ اس کی نظروں کے سامنے رہے گی تو اسے آپ کی بات کا احساس رہے گا۔ سمینہ نظر سے دور ہوگی تو بالکل اسے بھول جائے گا۔ حمیدہ بانو کو اپنی بیٹی کا مستقبل بہت عزیز تھا۔ بخاری صاحب نے گہری سانس لی۔ ان کے ذہن میں اب کیا منصوبے بن رہے تھے ابھی وہ کسی کو بتانا نہ چاہتے تھے۔ ریان کو محنت اور لگن سے کام کرتے دیکھ کر بخاری صاحب کو بہت سکون اور اطمینان محسوس ہو گیا۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ریان کو کاروبار سونپ کر انہوں نے غلط فیصلہ نہیں کیا۔ پھر بھی اس کے رہنمائی کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے آفس آ جایا کرتے تھے۔ تمہیں اس طرح محنت سے کام کرتے دیکھ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ریان۔ انہوں نے اس کی تعریف کرنے میں فراخ دلی سے کام لیا۔ بابا، میں زیادہ محنت اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ مجھے بہت جلد اپنا گھر بنانا ہے۔ ریان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے بخاری صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، اپنا گھر؟ بخاری صاحب چونکے۔ کیوں؟ کس لیے الگ گھر؟ اپنا گھر موجود تو ہے۔ انہوں نے کہا، وہ گھر آپ کا ہے بابا، اور میرا گھر ہوگا جہاں میں اپنی لاریب اور اولاد کے ساتھ سکون سے رہوں گا۔ ریان نے پھر اپنے مضبوط ارادے کا اظہار کیا۔ اب بھی تو تم اسی کے ساتھ رہ رہے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی بخاری صاحب کے لہجے میں طنز کا زہر ابھر آیا۔ اسی لیے آپ کے گھر میں اس کا داخلہ آپ نے خود ممنوع قرار دیا ہے، اور میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس گھر میں بھی صرف اس وجہ سے رہ رہا ہوں، اور اسی لیے میں جلد از جلد اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنے بل بوتے پر اپنے گھر میں رکھوں۔ اس کی تمام تر ذمہ داریاں مجھے اٹھانی ہیں۔ وہ گھر اس کا ہے اور ہم عارضی طور پر وہاں رہ سکتے ہیں۔ ریان نے تفصیل سے جواب دے کر ان کی تفشیح کرنا چاہی۔ وہ گھر اس کی حرام کی کمائی سے ہی تو بنا ہوگا یا اس نے خریدا ہوگا۔ بخاری صاحب لاریب کے لیے نفرت اگلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ریان کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ گھر اس نے جیسے بھی بنایا ہو، فی الحال کچھ وقت گزارنا میری مجبوری ہے ابھی۔
اگر کچھ وقت ہی گزارنا ہے تو انیکسی میں کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے؟ بخاری صاحب نے اچانک یہ کہہ کر ریان کے لیے دھماکہ ہی تو کر دیا۔ چند لمحے تو اسے یقین ہی نہ آیا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انیکسی میں؟ وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی تو آپ کے گھر کا ہی حصہ ہے بابا، آپ بھول رہے ہیں شاید، اور لاریب کے بغیر تو میں آؤں گا نہیں۔ ریان نے اپنی حیرت کا جواز دیا۔ ہاں، ہے وہ بھی گھر کا حصہ، مگر اس کا راستہ الگ ہے اور درمیان میں فاصلہ بھی ہے۔ اس طرح سے ہمارا سامنا تمہاری ایکٹریس بیوی سے نہ ہو سکے گا، جسے میں اپنے گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا اور تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ فی الحال درمیان کا یہی راستہ مجھے نظر آیا ہے۔ بخاری صاحب نے اپنے ارادے سے اسے آگاہ کیا۔ ریان نے گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر کچھ سوچنے لگا۔ میں چلتا ہوں اب، جب ارادہ بن جائے تو بتا دینا اور وہاں کی صفائی کروا لینا، بخاری صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شکریہ بابا، آپ نے اپنے دل میں گنجائش تو نکالی ہمارے لیے۔ ریان بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے لیے دل میں بھی گنجائش ہے اور گھر میں بھی، مگر تمہاری بیوی کے لیے نہیں۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، وہ کہتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں جانتا ہوں بابا، آپ کا دل اتنی آسانی سے نہیں پگھلے گا، ریان نے دکھی ہو کر سوچا، مگر اب اس بات کا اطمینان ہو چلا تھا کہ گھر میں نہ سہی گھر کے ایک حصے میں لاریب کے لیے گنجائش تو نکلی۔ ہو سکتا ہے آنے والے کل میں یہ فاصلے بھی سمٹ جائیں۔ بہت امیدیں اپنی آنکھوں میں سجا کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سنہری شام کی زرد کرنیں درختوں کے پتوں میں چھپ کر تمام دن کے تھکے ہوئے سورج کے جانے کا مسودہ سنا رہی تھیں۔ چڑیوں کی سریلی اور میٹھی چہچہاہٹ سے درختوں کے پتے بھی مدھم انداز میں رقص کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ جاتی ہوئی شام کی زرد دھوپ دیواروں اور درختوں سے اتر رہی تھی۔ قدرت کے یہ حسین نظارے اس کا دل مو رہے تھے۔ کمرے میں گھٹن اور گھبراہٹ کا احساس ہوا تو یہاں آ بیٹھی، ریان کا انتظار کرنے لگی۔ پرندوں کی خوبصورت اور سریلی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس کا دل اور زبان بھی اپنے رب کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ استانی جی نے بتایا تھا کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد استغفار کو لازم پکڑ لو، تاکہ جب صبح کے فرشتے حاضری دیں تو تمہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پائیں، اور جب شام کے فرشتے حاضری دیں تو تمہارے استغفار کے گواہ بن جائیں۔ اور وہ اس پر بہت دل سے عمل کر رہی تھی۔ شام کے وقت وہ یہاں آ کر بیٹھتی تو دل اور روح کے اندر بہت تازگی محسوس کرتی، ہر شے اپنے رب کی تعریف اور توصیف کرتی محسوس ہوتی۔ کچھ ہی دیر بعد گیٹ کے باہر ریان کی گاڑی نے ہارن دیا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور ریان کی گاڑی پورچ میں آ کر رک گئی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریان کی خیریت سے گھر آمد پر وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ ریان گاڑی سے اتر کر محبت سے مسکراتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ بھی اسے بہت عقیدت سے دیکھنے لگی۔ تھکن کے باوجود اس کے چہرے پر محبت کی مسکراہٹ تھی۔ لاریب کے لیے وہ محنت کر رہا تھا اور اپنی صحت سے بھی غافل ہو رہا تھا۔ تو جناب، ہمارا انتظار ہو رہا تھا، ریان نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ جی جناب، لاریب نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اندر کمرے میں جی گھبرانے لگا تو یہاں کھلی فضا میں چلی آئی۔ اس نے مزید بتایا، اب اندر چلتے ہیں، مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا۔ انہیں لاؤنج میں آتے دیکھ اماں بھی چائے لینے چلی گئیں۔ پتہ ہے لاریب، آج کیا خاص بات ہوئی؟ کچھ دیر بعد چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ریان نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ لاریب نے جلدی سے پوچھا۔ آج بابا آفس آئے تھے، وہ بتانے لگا تو لاریب کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ پھر وہ کچھ پریشان ہوئی۔ انہوں نے مجھے ایک آفر کی ہے، ریان نے کہا اور پھر رک گیا۔ لاریب کی دھڑکنیں بھی رکنے لگیں، جیسے میں چاہتا ہوں لاریب، میں تمہیں جلدی سے اپنا گھر بنا کر دوں، اپنی محنت سے بنایا ہوا گھر، تمہارے اور اپنے بچے کے لیے، تمہاری اور اپنی اولاد کی تمام ذمہ داریاں اٹھاؤں اور میرا بچہ اپنے ذاتی گھر میں آنکھ کھولے۔ ریان کی آنکھوں میں امیدوں کے جگنو چمک رہے تھے۔ میں بھی تو یہی چاہتی ہوں ریان، وہ بولی۔ میں چاہتا ہوں ہم یہ گھر فروخت کر دیں، مگر اس میں تمہاری رضامندی پہلی شرط ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے دل، روح اور نصیبوں کو ایک کر دیا ہے،
تو پھر ہماری سوچ اور ذہن ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہو سکتے ہیں ریان؟ میں خود تم سے یہ بات کرنے والی تھی کہ جلد از جلد اس گھر کو فروخت کروا دوں۔ میں ابھی جو گھر لوں گا بہت زیادہ تو بڑا نہ ہوگا، مگر ہماری ضرورت کے لیے کافی ہوگا۔ اسی لیے آج کل بھاگ دوڑ کر رہا ہوں۔ تم مجھے جہاں رکھو گے ریان، میں خوشی سے ساتھ رہوں گی۔ میں اس گھر کو فروخت کر کے اس کی رقم کسی فلاحی ادارے میں غریب بچیوں کی شادی کے لیے دے دوں۔ بہت اچھا اور نیک خیال ہے، بالکل تمہاری طرح، ریان خوش ہو کر بولا۔ بابا نے کیا کہا ہے؟ لاریب نے پوچھا۔ بابا نے مجھے نیکسی میں شفٹ ہونے کی آفر کی ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ، ریان نے بتایا۔ اچھا، حیرت اور خوشی لاریب کی خوبصورت آنکھوں میں پھیل گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہم جائیں وہاں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ گھر نہ سہی، گھر کا ایک حصہ تو ہوگا نا وہ، اور پھر آپ اپنی امی سے روزانہ مل سکیں گے۔ میری وجہ سے آپ ان کی شفقت سے بھی محروم ہو رہے ہیں، لاریب بولی۔ میں اسی کو اپنا گھر سمجھوں گی جہاں آپ میرے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، لاریب نے بہت محبت سے تائید کی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں کچھ دنوں میں وہاں جا کر صفائی کروا لیتا ہوں، جب تک تم آہستہ آہستہ ضروری چیزوں کی پیکنگ کر لو، اور جب تک تمہارا قرآن پاک بھی مکمل ہو جائے۔ ہاں بس اب چند ہی دن ہیں، لاریب نے کہا۔ اسے خوشی تھی اور امید بھی کہ وہ آہستہ آہستہ اس گھر کے مکینوں کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ چائے پی کر وہ دونوں مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھ گئے۔ نیکسی کی مرمت، اس کی رنگین روغن اور صفائی ستھرائی کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ ایک چھوٹا سا کچن وہاں پہلے ہی موجود تھا، جس میں ضرورت کی مزید اشیاء کا انتظام ریان نے کروا دیا تھا، بس اب ان کا وہاں شفٹ ہونا باقی تھا۔ لاریب کے گھر کی فروخت کے لیے ریان نے جاوید سے کسی اچھی پارٹی سے ڈیل کروانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ ان کے وہاں سے جانے سے پہلے تمام کام احسن طریقے سے انجام پا جائیں، تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ لاریب کی قرآن پاک کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اب اس کی دہرائی کا عمل بھی مکمل ہونے والا تھا۔ استانی جی اس سے بہت خوش تھی کہ اس نے سرسے میں بہت سکون اور اطمینان اور اپنی دلچسپی کے باعث یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، جو اس کی زندگی کے ہر قدم کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی روشنی تھی۔ استانی جی کے لیے لاریب نے ایک خوبصورت جوڑا 5 کلو مٹھائی اور ہدیہ بند لفافے میں رکھ کر ان کے حوالے کیا۔ بیٹا، ان سب کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، استانی جی نے ہچکچاہٹ سے کہا۔ یہ تو سب میں اپنی خوشی سے کر رہی ہوں استانی جی، میں جانتی ہوں جو محنت اور مشقت آپ نے مجھ پر کی ہے، اس کا کوئی صلہ نہیں دیا جا سکتا، بس یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے، لاریب نے پیار بھرا اصرار کیا۔ تم ہمیشہ ہدایت یافتہ رہو، اللہ کے پاک کلام کے ایک ایک حرف سے روشنی پاؤ، یہی میرا صلہ ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا۔ مجھے آپ کا فون نمبر چاہیے ہوگا استانی جی، رابطے کے لیے، کیونکہ اب ہم نے یہ گھر فروخت کر دیا ہے۔ 1-2 دن میں ہم ریان کے گھر شفٹ ہو رہے ہیں، لاریب نے بتایا۔ اللہ پاک تمہیں وہاں جانا، رہنا اور بسنا نصیب فرمائے بیٹی، انہوں نے خلوص دل سے دعا دی۔ موبائل میں نہیں رکھتی اور نہ مجھے استعمال کرنا آتا ہے، انہوں نے مزید بتایا، مگر مجھے آپ سے رابطے میں تو رہنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری اولاد بھی آپ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے، لاریب نے اپنے دل کی خواہش ظاہر کی۔ میں اپنے آستانے کا ایڈریس لکھ دیتی ہوں، تم جب چاہو میرے پاس آ سکتی ہو۔ استانی جی نے اپنے بیگ میں سے ایک ڈائری نکالی اور ایک صفحے پر اپنا ایڈریس لکھ کر اسے دے دیا۔ میں اسے سنبھال کر رکھوں گی، لاریب نے وہ کاغذ احتیاط سے تھام لیا۔ اب میں چلتی ہوں بیٹا، اللہ پاک تمہیں خیریت سے اپنی رحمت سے نوازے اور نیک نصیب اور ہدایت والا بنائے۔ استانی جی نے دل سے دعائیں دیں۔ میرے گھر اور دل کے دروازے ہمیشہ تم پر کھلے رہیں گے، جب تک زندہ ہوں۔ جب بھی کوئی کام ہو یا کچھ سمجھ میں نہ آئے، تم بلا جھجک میرے پاس آ سکتی ہو۔ اس سے رخصت ہوتے استانی جی کا لہجہ نم ہو گیا تھا۔ اتنے مہینوں کا محبت بھرا ساتھ رہا اور لاریب نے انہیں ہر شاگرد ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ میں ضرور آؤں گی استانی جی، آپ میری رہنما استاد ہیں اور میں آپ سے اور بھی بہت کچھ سیکھنا چاہوں گی، لاریب نے سعادت مندی سے کہا۔ سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے،
اللہ تمہیں خوش رکھے اور بہترین اجر سے نوازے۔ بس قرآن پاک کی تلاوت کا روزانہ اہتمام رکھنا، بے شک دن میں 8 پارہ ہی پڑھو، اس طرح تمہاری مشق اور دہرائی کا عمل بھی جاری رہے گا۔ بہت سی دعائیں تمہارے لیے، اب مجھے اجازت دو، فی امان اللہ۔ وہ بہت پیار اور دل سے اسے دعائیں دیتی رخصت ہوئیں اور لاریب نے ان کی باتوں کو گرہ میں باندھ لیا۔ لاریب اس گھر میں راضی کے ساتھ آئی تھی۔ وہ راضی نے یہ گھر شادی کے فوراً بعد ہی اس کے نام کر کے اس کا کلی طور پر مالک بنا دیا تھا۔ وہ چاہے اسے فروخت کرے یا کرائے پر دے، سارے اختیارات اس کے پاس تھے اور یہ کا استعمال کرتے اس نے اسے فروخت کر دیا۔ اس گھر میں اسے آئے 5 سال ہی ہوئے تھے اور اس عرصے میں اس گھر سے کچھ انسیت ہو گئی تھی۔ اسے چھوڑتے وہ کچھ اداس تو تھی، مگر ریان کی خوشی اسے بہت عزیز تھی اور اب ریان کی مرضی سے زندگی گزارنا ہی اس کا مقصد حیات تھا۔ اس نے بہت ضروری سامان پیک کیا تھا کیونکہ ریان نے پہلے ہی اس کے لیے تمام انتظامات کروا دیے تھے۔ اماں بھی کی بھی ضروری چیزیں پیکنگ کی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ جا رہی تھیں۔ ریان نے اصرار کیا تھا، لاریب کو اس حالت میں کسی خاتون کے ساتھ کی بہت ضرورت تھی اور اماں بھی سے بڑھ کر اس کا خیال کون کر سکتا تھا۔ اس گھر میں آخری دن تھا۔ شام کے اداس سائے اس گھر کو اپنی پناہ میں لے چکے تھے۔ جب وہ ریان کے ساتھ باہر آئی، ایک اداس نگاہ اس نے بھی اس گھر پر ڈالی اور پھر ریان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ریان سارا سامان ڈگی میں رکھ کر اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اماں بھی پہلے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ ریان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ لاریب خاموش تھی، کچھ سوچیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ اداس ہو؟ ریان نے اس کی خاموشی کو محسوس کر کے کہا۔ نہیں ریان، تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہنا تو میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ تو پھر کیا سوچ رہی ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ میں سوچ رہی ہوں ان سب کا کیا رد عمل ہوگا مجھے وہاں دیکھ کر۔ اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ہم خود تو نہیں جا رہے، اب تو بابا نے خود کہا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ریان نے اسے تسلی دی۔ وہ مسکرا دی، مگر دل کے اندر بہت سے وہم دھڑکنوں کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ ریان نے گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے نہیں بلکہ پچھلے گیٹ پر روکی اور خود پہلے اتر کر گیٹ پر لگا تالا کھولا، پھر ڈگی سے سامان اتار کر گیٹ کے اندر کیا اور پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اماں بی کو بھی باہر آنے کو کہا۔ لاریب نے اپنے وجود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا لیا اور جلدی سے گیٹ سے اندر آ گئی۔ گیٹ پر کوئی چوکیدار اور اندر کوئی ملازم نہ تھا۔ ریان خود ہی سامان لے کر اندر آ گیا، داخلی دروازے کا تالا کھولا اور ان دونوں کو اندر لے آیا۔ اماں بی نے کچھ حیران ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ بہت معقول سا لگا یہ چھوٹا سا گھر۔ ریان نے ایک چھوٹا سا کمرہ کھولا۔ اماں بی، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ ریان نے انہیں بتایا اور ان کا سامان سامنے الماری میں رکھ دیا۔ پھر وہ لاریب کو لے کر ساتھ والے دوسرے کمرے میں آ گیا۔ کمرہ بہت بڑا نہیں تھا، مگر خوبصورتی اور نفاست سے سجا ہوا تھا۔ پھولوں کی تازہ اور پرفیوم کی ملی جلی مہک نے لاریب کا استقبال کیا۔ اس نے سکون کا سانس لے کر خوشبو اپنے اندر اتاری۔ یہ احساس ہی مسحور کن تھا کہ ریان کے گھر کا ایک حصہ تھا۔ یہ ہے ہماری چھوٹی سی دنیا۔ ریان نے چاروں طرف گھوم کر کہا، یقیناً تمہارے شایان شان نہیں، مگر میرا وعدہ ہے بہت جلد تمہیں تمہارے اس اصل گھر میں لے جاؤں گا جس پر تمہارا حق ہے۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، کیسی باتیں کرتے ہو ریان، مجھے تمہارے ساتھ ہر جگہ رہنا قبول ہے، خوشی کے ساتھ۔ میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کروں گی کہ آج اس گھر کے ایک حصے میں تمہارے ساتھ تو ہوں۔ لاریب نے اسے اپنی خوشی کا یقین دلاتے ہوئے کہا، تم بیٹھو اور اپنا سامان آہستہ آہستہ سیٹ کر لو، میں بابا کو اپنے آنے کا بتا کر آتا ہوں۔ جلدی آنا ریان، مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ وہ کچھ پریشان ہو کر بولی، ابھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اس کا چہرہ تھپتھپا کر ریان نے اسے تسلی دی اور باہر نکل گیا۔ لاریب خیریت کی دعائیں مانگتی رہ گئی۔ اماں بھی اپنے کمرے میں اپنا سامان سیٹ کر کے رکھنے کے بعد اس کے پاس آ گئی۔
اور اس کا سامان اور کپڑے سیٹ کر کے الماری میں رکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ریان واپس آ گیا۔ میں آپ دونوں کو پورا گھر دکھا دوں، ریان نے کہا اور انہیں اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے آیا۔ 2 بیڈ رومز کے علاوہ ایک بڑا لاؤنج تھا جس میں فرش پر قالین بچھا تھا، جدید طرز کے صوفے اور کشن رکھے تھے، سائیڈ میں ڈیکوریشن پیس سجے ہوئے تھے۔ ایک دیوار پر خوبصورت وال کلاک میں شام کے 7 بج رہے تھے۔ دوسری دیوار پر نگاہ دوڑائی تو لاریب چونک گئی۔ اس کی اور ریان کی ایک بڑی سی خوبصورت تصویر سجی تھی جو ان کے نکاح کے بعد عروسی لباس میں جاوید نے کھینچی تھی، جسے اب ریان نے انلارج کروا کر اس دیوار کی زینت بنا کر اس کی خوبصورتی بڑھا دی تھی۔ یہ تصویر تو ان کے پرانے بیڈ روم میں لگی ہوئی تھی۔ کیسا لگا یہ سرپرائز؟ ریان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ مگر تم نے یہ لگائی کب؟ ابھی تو لگائی ہے، جب میں باہر گیا تھا، ڈگی میں رکھی تھی بہت احتیاط سے، اور ابھی آ کر لگا دی۔ اچھی لگ رہی ہے یہاں، وہ مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اب اماں ابی کو کچن بھی دکھا دوں، ریان نے کہا اور لاؤنج کے ساتھ ہی بنے چھوٹے سے کچن میں آ گیا۔ چھوٹا سا صاف ستھرا کچن تھا جس میں ہر ضروری شے موجود تھی، ساتھ ہی ایک فریج بھی رکھا تھا۔ میں نے ضرورت کی ہر شے یہاں مہیا کر دی ہے، تم چیک کر لینا اور جس چیز کی ضرورت مزید ہو بتا دینا، اس نے فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں ریان، تم نے کسی چیز کی کسر نہ چھوڑی ہوگی، مجھ سے زیادہ تمہیں خیال رہتا ہے۔ آج میں کھانا آرڈر کروں گا، آج آپ دونوں آرام کریں، تھکن ہو رہی ہوگی، صبح کے ناشتے سے کام کا آغاز کریں گی اماں بھی، وہ بولا۔ میں تو ابھی بھی رات کا کھانا تیار کر لوں گی بیٹا، اماں بھی فوراً بولی۔ نہیں اماں بھی، آپ بھی تھکی ہوئی ہیں اور میں بھی تھک گیا ہوں، آپ اپنے کمرے میں جا کر اب آرام کر لیں، میں کچھ دیر میں کھانا آرڈر کر دیتا ہوں، ریان نے محبت سے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اماں بھی دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ ریان اور لاریب کچھ دیر وہیں لاؤنج میں بیٹھے رہے۔ ریان نے سامنے دیوار پر لگی LED آن کر دی، لاریب نے کھڑکی کے پردے ہٹا دیے۔ کچھ فاصلے پر اس گھر کی شاندار عمارت دکھائی دی جس کے بڑے سے لان میں دودھیا روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں اور ان کی طرف مدھم سا ایک بلب برآمدے میں جل رہا تھا۔ لاریب کے دل میں اداسی کے اندھیرے اتر آئے۔ اس نے پلٹ کر ریان کو دیکھا جو آج بہت تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میری وجہ سے اپنا شاندار گھر ہوتے ہوئے بھی ریان یہاں چھوٹے سے مہمان خانے میں رہنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس نے سارے عیش آرام ٹھکرا دیے صرف میری خوشی کے لیے۔ اس نے اپنے والدین کی چھاؤں بھی چھوڑ دی ہے محبت سے، اور کتنے امتحان لے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اداس ہو گئی۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں ریان، اب لیٹنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کا بہانہ بنایا اور کمرے میں آ گئی۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں، ریان نے کہا۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھکن کے مارے آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں، مگر نئی جگہ اداس کر رہی تھی، اسی لیے کروٹیں ہی بدلتی رہی۔ جب سے ریان ان سب کو اپنی اور لاریب کی آمد کے بارے میں بتا کر گیا تھا، ان سب کو پھر چپ سی لگ گئی تھی۔ صفیہ بیگم کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ بیٹے کی واپسی پر خوش ہوں یا نہیں۔ بخاری صاحب کی وجہ سے وہ کھل کر اظہار نہ کر پا رہی تھی۔ حمیدہ بانو الگ خفا بیٹھی تھی۔ ثمینہ کا تو بس نہ چل رہا تھا کہ وہ وہاں جا کر لاریب کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے۔ وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے، کل کو اس گھر میں ریان کے کمرے میں بھی آباد ہو سکتی ہے۔ اسے اس کی اپنی ہی سوچیں چین نہ لینے دے رہی تھیں۔ پہلے تو دور تھی، مگر اب تو چند گز کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا، اور وہ فاصلہ کسی بھی وقت طے ہو سکتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ کھانے کی میز پر سب بیٹھے تو بخاری صاحب نے ریان کے موبائل پر کال کر کے اسے بلایا۔ ریان اور لاریب کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھا کر کمرے میں گئے تھے۔ وہ لیٹنے ہی لگا کہ موبائل پر بابا کی کال آ گئی۔ بابا اسے کھانے کے لیے بلا رہے تھے۔ ہم کھانا کھا چکے ہیں بابا، اور اب سونے کی تیاری کر رہا ہوں، آج بہت تھک گیا ہوں، ریان نے بتایا۔ ابھی کچھ دیر کے لیے یہاں آؤ، بخاری صاحب کے لہجے میں حکم تھا۔ جی اچھا، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ریان نے لاریب کی طرف دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر باہر آ گیا۔
وہ سب کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور اس کے انتظار میں ہی تھے۔ میرا خیال تھا کہ تم کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے۔ بخاری صاحب نے سگار سلگاتے اس کی طرف دیکھا۔ میں لاریب کے ساتھ کھانا کھانے کا عادی ہو چکا ہوں، اس نے جواب دیا، مگر اب ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ تم الگ کھانا کھاؤ۔ کھانا تو تم ہمارے ساتھ کھاؤ گے، تمہاری بیوی کے لیے کھانا بھجوا دیا جائے گا، بخاری صاحب نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے سارے انتظام کیے ہیں وہاں کھانے پینے کے، ریان نے جواب دیا۔ دیکھو ریان، اسے یہاں لانے کا یہ مقصد تو نہیں کہ تم اس گھر سے بالکل لاتعلق ہو جاؤ، حمیدہ بانو نے کہا۔ اسے میں بابا کے حکم کے مطابق ہی یہاں لایا ہوں، ورنہ میں تو اپنے گھر کا بندوبست کر رہا تھا۔ اپنے بابا کی یہ بات تم نے مان لی، اور تو کوئی بات نہ مانی، وہ فوراً بولی۔ وہ بھی مان لے گا حمیدہ، تم فکر اور غم نہ کرو، بخاری صاحب نے بہن کو پھر تسلی دی۔ صفیہ بیگم ان دونوں کے درمیان کچھ نہ بولی۔ اب تم اپنے کمرے میں آ کر رہو، بخاری صاحب نے اسے پھر حکم دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی اس کمرے میں آؤں گا اب، وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے اپنا کچھ سامان لینا ہے کمرے سے، اس نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ سمینہ اس کے پیچھے آ گئی۔ کمرہ بہت صاف لگ رہا تھا، شکنوں سے بے نیاز نئی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی، گلاب کے مہک والے روم سپرے سے کمرہ مہک رہا تھا، مدھم مدھم خوابناک سی روشنی بہت رومان پرور لگ رہی تھی۔ اسے لاریب کا خیال ستا گیا، جانے وہ دن کب آئے گا لاریب، جب تم میرے ساتھ اس کمرے میں آباد ہوگی۔ وہ سوچنے لگا، کیا سوچ رہے ہو کہ اس کمرے کی صفائی کون کرتا ہے؟ اس کمرے کی میں خود روزانہ صفائی کرتی ہوں، دیکھ لو تمہاری غیر موجودگی میں بھی میں نے کمرہ سجا رکھا ہے۔ کیوں؟ وہ چڑھ کر بولا، میں اپنے کمرے میں آنے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا، مگر مجھے تو اس کمرے سے انسیت ہے نا، تم مجھ سے کتنی بھی بے رخی برتو، ایک دن مجھے تمہارے ساتھ اس کمرے کو شیئر کرنا ہی ہے۔ سمینہ اپنی دھن میں کہے گئی۔ جسٹ شٹ اپ، وہ چلایا، یہ حق صرف اور صرف لاریب کا ہے، تمہیں کتنی بار سمجھاؤں۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے باہر آ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بخاری صاحب نے کہا۔ جہاں مجھے ہونا چاہیے، اس نے کہا، اور پھر تیز قدم اٹھاتا باہر جانے لگا، تو ان کی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کل سے تم باہر والا راستہ استعمال نہیں کرو گے، اندر والا دروازہ کھلوا لو، تاکہ تمہیں باہر سے لوگ اس راستے سے آتا جاتا نہ دیکھ لیں، اور یاد رکھنا یہ راستہ صرف تمہارے لیے ہے، کسی اور کو یہاں سے آنے کی اجازت نہیں، وہ آنے جانے کے لیے پچھلا راستہ ہی استعمال کرے۔ آپ فکر نہ کریں بابا، وہ میرے بغیر کہیں نہیں آئی جائے گی، ریان نے پلٹ کر جواب دیا، پھر تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ آپ نے اسے یہاں آنے کی اجازت ہی کیوں دی بھائی صاحب؟ آج وہاں آئی ہے، کل اس گھر میں بھی آ جائے گی، حمیدہ بانو تشویش سے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا حمیدہ، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں، آپ نے تو کہا تھا کہ اس گھر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور اب آپ نے اسے خود ہی یہاں بلا لیا۔ امی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں۔ دیکھو بیٹا، جب راستے کی رکاوٹیں تیزی سے عبور کرنا ہوں تو تیز چھلانگ لگانے کے لیے پہلے 2-4 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر چھلانگ لگائی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھو کہ میں نے ابھی 2-4 قدم پیچھے ہٹنے کی حکمت عملی کچھ سوچ کر ہی اپنائی ہے، اس کے بعد ایک ہی جسٹ کافی ہوگی تمہارے راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے۔ بخاری صاحب نے اپنی منصوبہ بندی سے اسے آگاہ کرتے تسلی دی۔ بخاری صاحب، آپ کی اس حکمت عملی میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی۔ صفیہ بیگم جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی تھیں، بول ہی اٹھی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگیں۔ تمہارے بیٹے کو بچانے اور اس گھر کی بھلائی کے لیے ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہا ہوں، انہوں نے کہا۔ صفیہ بیگم تو کمرے میں چلی گئیں اور وہ حمیدہ بانو اور سمینہ کو تسلیاں دیتے رہے۔ بیٹا، جہاں تم نے اتنا انتظار کیا وہاں چند دن اور کر لو، پھر تقدیر کے فیصلے تمہارے ہی حق میں ہوں گے، بخاری صاحب نے سمینہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، تو وہ روتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہوا نے موسم باراں سے سازشیں کر لیں، مگر شجر کو خبر ہی نہیں شرارت کی۔ ان 3-4 دنوں میں لاریب نے اس گھر میں دل لگانے کی پوری کوشش کی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ بہت خوش اور ریان کو بھی بھرپور خوشی کا احساس دلاتی رہے۔
مگر دل تھا کہ آندھیوں کی زد میں آئے ہوئے چراغ کی مانند اندھیروں کے خوف سے لرزتا رہتا تھا، یوں جیسے کوئی حادثہ اس گھر کا راستہ دیکھ رہا ہو۔ وہ اندر ہی اندر پریشان تھی، مگر ریان پر اس نے اپنے دل کی کیفیت ظاہر نہ ہونے دی تھی۔ ریان آفس چلا جاتا تو پھر وہی خوف اس کے دل میں وہمیں ڈالتا۔ وہ نماز پڑھ کر دعا کا سہارا لیتی اور قرآن پاک کی تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتی، وسوسوں کو دل سے نکالنے کی کوشش کرتی، مگر لگتا بھی آزمائشوں نے ٹلنا نہیں تھا۔ اس کے آنسوں کو سچے اور پاکیزہ موتیوں میں تبدیل ہونے کے لیے وقت نے کیسی کیسی قربانیاں اس سے مانگی تھیں۔ کون سی ایسی آزمائش نہ تھی جو وقت کی گردش نے اس کے دل کے دامن میں نہ ڈالی تھی۔ زندگی اب بھی ایک کڑا اور سخت امتحان ہی تو تھی، اور وقت ہر لمحہ ایک نئی آزمائش کے لیے اس کے صبر کو آزمانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اپنے رب کی مہربانیاں اس کے ساتھ تو تھیں، مگر دنیا کی ظلمتیں بھی کم نہ تھیں۔ وہ شام ستم اس کے آنگن میں اتری تو اس کے سکون کو ریزہ ریزہ کر گئی۔ ابھی ریان گھر نہ آیا تھا اور وہ اس کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ اچانک باہر کا دروازہ کھلا اور ایک آندھی تیزی سے اندر آئی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو پورے وجود سے لرز گئی۔ ثمینہ اپنی قہر آلود نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی اور سر تاپا اس کا طائرانہ جائزہ لیا۔ لاریب نے اپنی چادر اپنے وجود کے گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہاں تک آئی ہو تو اب اس گھر کے اندر بھی قدم رکھ سکو گی؟ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا لاریب، اور اس مہمان خانے میں تم مہمانوں کی طرح چند دن گزارو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ ہمارے گھر میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہ کرو۔ میں اپنی جگہ اور اوقات پہچانتی ہوں ثمینہ۔ ریان کا دل ہی میرا گھر ہے اور مجھے وہیں رہنا ہے۔ ریان مجھے جہاں بھی رکھے گا میں وہاں رہوں گی۔ فکر نہ کرو، ریان بھی بہت جلد تمہیں اپنے دل سے نکال کر پھینک دے گا۔ مزید کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، وہ گھر اور ریان میرا ہے، میں تمہیں رہنے نہیں دوں گی ان دونوں جگہوں پر۔ اپنے جانے کی تیاری کر لو۔ اس کی زبان جتنا زہر اگل سکتی تھی اگل دیا۔ اس کے بعد وہ وہاں نہ ٹھہری۔ وہ زخم لگانے اور تیر برسانے آئی تھی، یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کے تیروں نے اسے کہاں کہاں سے چھلنی کیا ہے۔ ابھی تو وہ دل میں پیوست یہ تیر نکال بھی نہ پائی تھی کہ زہر میں بجھے کئی اور تیر اس کی روح میں اتر گئے۔ ثمینہ کے جانے کے بعد وہ مشکل نماز کے لیے اٹھی۔ اسے ہر حال میں صبر اور نماز سے مدد لینی تھی۔ ستم کی وہ شام غریباں اس کے دل کے آنگن میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئی، اور ظلم کی آندھی رات میں تبدیل ہو گئی، اور اس رات کی سحر نہ مل سکی اسے۔ وہ جا نماز پر اپنے رب کے حضور آنسوؤں سے سجدے کر رہی تھی جب اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، مگر آنے والا ریان نہ تھا۔